سمی میں چاہوں گی اس کے کلرز پہ. آج کل آپ کے کہنے پر آسمانی ہو گیا تھا یہ. اب وہ ایک کئی دفعہ میں نے کہا نا کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا ایسا ہی اور ہونا آپ چاہیے. دیکھیے وہ جیسا آپ نے کہا تھا وہ بہت خوبصورت نکل کر آیا. دیکھیے اصل میں ہنر ان کا ہے, بالکل انہوں نے ایسے. میری بات رکھی, شکریہ اس بات کا. لیکن آج بتائیں, آج اس کو آپ کن رنگوں میں اس کو پلان کر رہی ہیں؟ آپ پہلے بتا دیں آپ کیسا ہونا چاہیے, آپ کیسا چاہ وہ رہے ہیں, آپ کی کریٹیوٹی پہ یقین زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ اچھا بن گیا تھا نا, بہت اچھا. جس طرح مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کل ہم جو آیت تھی صبر کے اوپر, تو اس کے اوپر مجھے تھا کہ لائک آسمانی رنگ تھے. ہاں آج صبر کے حوالے سے مجھے بہت مضبوط رنگ ہونے چاہیے, جو ایک مضبوطی کا ثبوت دے کہ صبر آپ کی کمزوری نہیں ہے, صبر طاقت ہے. تو وہ آپ کو رنگوں میں بھی نظر آنا چاہیے کہ اس میں مضبوطی ہے, اس پیغام میں. بالکل ایسا. اور جس طرح براؤن اچھا کلر لگ رہا ہے مجھے, اب مزید کلر آپ کیا استعمال کریں گے اس کے اندر؟ اس کے اندر ڈارک اور لائٹ براؤن کا شیڈ ہوگا, جیسے کہ برن سے آنا, اور اس طرح کے اس میں ٹچز ہوں گے, اور گولڈن ہوگا, گولڈن اور بلیک تھوڑا مجھے سا. ایسا لگتا ہے آپ اس کے ورڈز کے اندر گولڈن جی, کر جی, سکتے ہیں جی, اینڈ جی. باہر سالڈ براؤن. اچھا, ویری گڈ سجیشن. وہ اس کو ہائی لائٹ کرے گا تھوڑا سا. بہت ہائی لائٹ کرے گا, اور وہ جو برائٹنس ہے اس کی وہی طاقت. اور صبر مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک روشنی بھی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو جو ہماری آیت ہے نا ان اللہ مع صابرین, وہ پوری آیت گولڈن سے ہوگی. اچھا ہبا, میں جاننا چاہوں گا ہماری دونوں پارٹیسپینٹ سے, جو ہماری مہمان ہیں, صبر کے حوالے سے کوئی واقعہ زندگی کا ایسا خاص جو آپ شیئر کر سکتی ہوں؟ غور سے سنتے ہیں پہلے. لمحے سب کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں, صبر کے ہر کسی کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ اتنی محبت سے اگین سنتے ہیں مجھے. اور صبر کے حوالے سے کہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اسلام میں سب سے بہترین پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ان پہ بوڑھی عورت کا کچرا بھی پھینک رہی ہے تو وہ صبر کر رہے ہیں, اور پھر وہ ان کی عیادت کو جاتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں. تو ہمیں صبر سیکھا, اور میری لائف کے حوالے سے جہاں تک ہے, بہت جگہ میں نے صبر دیکھا ہے, اپنی امی سے سیکھا ہے. کہ میں یہاں پر بتاؤں گی کہ میرا ایک پیپر رک گیا تھا, اور میں بڑی جذباتی شخصیت ہوں اپنی لائف میں. تو میری ابھی فیملی پوری دیکھ رہی ہوگی, وہ بھی بولیں گے آج کا پروگرام گوہر پہ رکھا گیا ہے. بالکل صحیح. تو میں نے نا جلد بازی میں اپنے ٹیچر کو بولا کہ آپ نے مجھے سے نا یہ نہیں بتایا تھا, اور وہاں پہ ایسا آ گیا تھا. تو ٹیچر نے بولا کہ آپ تھوڑا صبر رکھیں, پیشنس بہت ضروری ہے لائف میں, نیکسٹ سیمسٹر میں آپ اس کو کلیئر کریے گا. اور واقعی نیکسٹ میں جب میں نے اس کو کیا, پیپر اپنا دیا, تو بہت بہترین نمبر سے پاس ہوئی. وہاں صبر کیا, پھر بہت جگہ اپنی امی کے ساتھ صبر کرتی کرتی ہیں. مجھے پیشنس بڑے ضروری ہیں, یہ پتہ چل رہا ہے لائف میں. کے باوجود ہم جذباتی ہو جائے گا. بالکل ایسی ہے نا, ہم نے اچھا پیپر نہیں کیا اور جذباتی بھی ہم ہی ہو رہے ہیں. اچھا, صبر کی بڑی خاص بات ہے ہبا کہ صبر کا آپ کو نتیجہ فوراً نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ کو کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہوتا فوری طور پہ. تو وہ صبر مشکل کام ہے, لمبا رستہ ہے, لمبا رستہ ہے, مشکل ہے, آسان نہیں ہے. بے شک. لیکن بات وہی ہے کہ مشکل ہے تو پھر اللہ ساتھ ہے, پھر کیسی مشکل. کیسی جی فضا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ہاں, کتنی ساری بات اکثر سنی ہے. آپ نے کبھی صبر کا میٹھا پھل کھایا؟ بالکل کھایا ہے, جب صبر کیا ہے تو پھر ملتا ہے, پھل ملتا ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے اللہ پر. جب آپ صبر کرتے ہو تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, اور مجھے ملا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. کس زیادہ بتانا چاہیں گی؟ مطلب جب میں اپنے بزنس کے حوالے سے بتاؤں گی کہ جب میں نے 2 ایئرز پہلے جب میں نے ایک مطلب ایسے ہی میں نے پینٹنگ کا پیج بنا لیا تھا کہ چلو پینٹنگز کرتی ہوں تو لوگ دیکھیں گے, پسند کریں گے, تو بس ایسے ہی بنا لیا تھا. تو پھر جب میں نے پینٹنگ کا پیج بنایا نا, تو اس ٹائم فوراً سے مجھے سپورٹ نہیں ملی, اور مطلب مجھے فوراً سے فالوورز بھی نہیں آتے تھے, اور اتنی میری چیزیں وائرل نہیں ہوتی تھی. تو مطلب میں یہی سوچتی تھی کبھی نہ کبھی ہو جائے گا, کبھی نہ کبھی ہو جائے گا, تو صبر کرتی تھی. تو پھر مطلب بائی دا ٹائم فلائز, اور ہوا مطلب لوگوں کو چیزیں پسند آتی تھی. پھر مجھے آرڈرز ملنے لگے, پھر جب میں ان کو آرڈرز بناتی تھی, پھر اس کے ساتھ میں نے اور چیزیں بہت ساری شروع کی. پھر میں ریزن آرٹ کی طرف گئی, پھر ریزن آرٹ کے مجھے آرڈرز ملنے لگے. اس طرح جب صبر کیا اور اپنے اوپر اللہ پر یقین رکھا, توکل رکھا کہ جب کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا. دیکھیں اگر یہ اس وقت میں اپنا موٹیویشن لوز کر جاتی اگر گیو اپ کر دیتی. یہی ہبا میں آپ کی بات بتا رہے کہ جیسے آپ اکثر ہم پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ آج کی جنریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں سب کچھ فوراً چاہیے ہوتا ہے, فوری رسپانس چاہیے ہوتا ہے. اور صبر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو فوراً نتیجہ نہیں ملتا, آپ کو پیشنس, صبر
दिखाना पड़ता है, तभी बेशक, फल बेशक। मिलता और है। मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी किया था, क्योंकि पेंटिंग्स के पाकिस्तान में पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा है, यहाँ पर इतना स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे बहुत सारे। लेकिन मुझे ये था कि जो चीज मुझे पसंद है स्मार्टली काम करना चाहिए, लेकिन फिर अल्लाह पे भरोसा हाँ, कि करके बस। छोड़ देना चाहिए। और देखें आप जो कलाम लिख रही है ना, उनसे बरकत आनी है। बिल्कुल बेशक। तो ये तो यकीन लाज़मी एक है। बात होगी कि आप अल्लाह के नाम लिख रही हैं, अल्लाह का कलाम लिख रही हैं, बरकत आएगी आएगी, तो ये तो दूसरी बात है ही नहीं। और ऐसा अब ही। तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग पेंटिंग्स पसंद भी कर रहे हैं मेरी, और कल वाली पेंटिंग्स के लिए भी मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, अच्छा, बहुत आप पसंद मुझे आई। अपना इंस्टाग्राम आईडी दीजिएगा, मैं और समी भी आपको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू और सर। आपकी जो डेली पोस्ट है मैं जितना आपके लिए हो सकता है हम जरूर रीशेयर करेंगे। भी करेंगे, हम Sure, फॉलो भी करेंगे। थैंक यू, अच्छा थैंक यू सर। हिबा, आज ना बहुत से सवालात उलमा कराम से करने हैं, मसलन सबर मुश्किल हालात में कैसे करें, फिर साथ ही साथ कि सबर और खामोशी में क्या फर्क है। तो मेरे तो ज़हन में बहुत से सवाल, आपके कोई सवाल समी, क्योंकि हमारा वो सेगमेंट ना सिर्फ हमारा ही पसंदीदा है, बल्कि अगर आप देखें तो हमारे देखने वाले भी इतना पसंद कर रहे हैं उस सेगमेंट को। और जाहिर है रोज बरोज हम अपने दिल से सवाल जो इसमें लिखे होते हैं, हमारे पास हम 4 अपने ऐड करके फिर भी वक्त कम हमें हो जाता है, तो ऑब्वियसली उससे वही एक सेगमेंट है जिससे हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अभी हिबा, मैं अभी बातों में ख्याल है कि इनसे पूछ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि सब्र के मामलात मेरी जिंदगी में कभी कभी कुछ कैसे गुजरे। एक आध बार ऐसा हुआ कि कुछ चीजें आपके पास आती हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरे पास आ गई है, लेकिन फिर वो चली जाती है। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो यानी ये तो मुझे चीज मिल गई थी, फिर क्यों चली गई। अल्लाह ने उस वक्त हिम्मत दी, सब्र दिया, शायद उस वक्त अल्लाह की तरफ से दिमाग में आगे तवक्कल कर लिया। यकीन जानिए कुछ अरसे बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उस चीज में मेरी बेहतरी नहीं बेहतरी ही थी। थी। यानी वो चीज मेरे पास होती तो शायद मैं अपना नुकसान कर बैठता।